آسان ناظرین کرام، ملک کے جو حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، روز بدلتے رہتے ہیں، روز کبھی ہم ہنستے رہتے ہیں، کبھی روتے رہتے ہیں، ہنسنے رونے کا ایک مرحلہ آتا ہے، کبھی کہتے ہیں الیکشن ہو رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں کیسے کون کہتا ہے الیکشن ہو رہے ہیں، الیکشن ہوتے تو بڑی ایک طرح کی رونق لگی ہوتی، گاؤں گاؤں، دیہات دیہات، شہر شہر، کریے کریے، لوگ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے، آ رہے ہوتے، جا رہے ہوتے، ملاقاتیں ہو رہی ہوتی، ایک الیکشن کا اپنا کلچر ہوتا ہے، چلیے اور کچھ نہ کہیے، الیکشن کلچر کہہ لیجیے، وہ پیدا نہیں ہو رہا، اور کچھ جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ بھی کچھ اتنے سیریس دکھائی نہیں دیتے۔ دوسری طرف آج تو ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے تو عدالتیں بھی صحیح لگتی نہیں ہیں کہ الیکشن کے موڈ میں ہیں، میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے دیکھیے توشہ خانہ کے کیس کا فیصلہ نہیں ہونے دے رہی، اسلام آباد کورٹ نے آج ہی فیصلہ دے دیا ہے کہ کیس کو جو سیشن کورٹ کی چھوٹا کورٹ ہے وہ دوبارہ اس کو ہیئر کرے گا تو وہی، یعنی کہ گویا انصاف کے تقاضے بھی پورے کر دیے، لیکن وہ دوبارہ کرے دیکھے یہ ایڈمسبل ہے کہ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، اور یہ جو تھی کہ کوئی اور جج ہو وہ تو نہیں مانا انہوں نے، تو یہ وہاں بھی ایک معاملہ لٹکا ہوا ہے، سپریم کورٹ کئی مقدمات کو پینڈنگ کر رہا ہے، آگے لے جا رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی۔ وہاں اعتزاز صاحب نے کہا کہ جب جی ایچ یو میں داخل ہوئے تھے تو گولی کیوں نہیں ماری، گولی مار دیتے جو لوگ داخل ہوئے تھے۔ ویسے بات تو ایک سننے والی ہے، ایک قانون دان نے پہلے بھی کہا تھا کہ بھئی کہ یہ اتنی سیکورٹی کا مسئلہ ہوتا ہے کہ جو وہاں داخل ہوتے تھے وہ بچ کے کیسے آئے، انہوں نے یہاں لفظ استعمال کیے تھے، لیکن اعتزاز حسن تو پھر اعتزاز حسن ہے، اس نے کہا گولی کیوں نہیں ماری۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہمیں تعریف کرنی چاہیے فوج کی کہ انہوں نے گولی نہیں چلائی، لیکن بہرحال یہ ایک بہت ہی نازک سا سوال ہے جس کو اگر بہت احتیاط سے اس پر غور کیا جائے تو اس کے بہت سے معنی نکلتے ہیں۔ اعتزاز حسن بھی کچھ کہنا چاہتے تھے اور چیف جسٹس نے بھی کچھ کہا ہے، وہ ایک اور مسئلہ ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ کچھ معاملات اور بھی ہیں جو چل رہے ہیں۔ نگران وزیر اعظم کے بارے میں کہا کہ ہم نے وزیر اعظم کو اختیار دے دیا ہے اور وہ 2-1 دن میں فیصلہ کر دیں گے کون نگران وزیر اعظم ہوگا، پھر نگران وزیر اعظم جانے، نیا سیٹ اپ جانے، اور پھر دیکھیں کب الیکشن ہوتے ہیں کب نہیں ہوتے ہیں، الیکشن کمیشن جانے، الیکشن کمیشن کا کام ہے، ہمارا تو کام ہی کوئی نہیں ہے۔ گویا اس حکومت نے جو ذمہ داری نبھانی تھی وہ ان کے خیال میں وہ نبھا رہی ہے، وہ پر جھاڑ کے اپنے آپ کو بری ذمہ باقی جو کچھ ہونا ہے اس سے قرار دے رہی ہے، اور آنے والے دنوں میں الیکشن جو ہیں ایک تو اندازہ تھا کہ اگر نہیں ہو سکے نومبر میں تو زیادہ سے زیادہ فروری میں کروانا پڑیں گے، کیونکہ مارچ میں جو ہیں وہ سینٹ کے الیکشن ہونا تو لازمی ہوا کرتا ہے۔ یہ ایک اندازہ تھا کہ اگر ڈیلے بھی کیے گئے تو اس وقت تک ڈیلے کیے جائیں گے اور وہ مردم شماری کے نام پہ کیے جائیں گے۔ پہلے کہا جا رہا تھا کہ مردم شماری پرانی پہ ہوں گے الیکشن، کہا نہیں جا رہا تھا، اقبال احسن نے کہا تھا، اب وزیر اعظم نے کہہ دیا کہ نئی مردم شماری پہ ہوں گے اور اجلاس بلایا جائے گا مشترکہ مفاداتی کونسل کا، وہ کیا فیصلہ کرتا ہے۔ اچھا ایک صوبے کا بڑا مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں جی آبادی ہماری بڑھ گئی ہے، باقیوں کی پتہ نہیں کیوں نہیں بڑھی، ان کی کیسے بڑھ گئی ہے، وہ کہتے ہیں شہر کی بڑھ گئی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں دیہاتوں کی بڑھ گئی ہے، بڑا ایک اس میں مزیدار کی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ 73-74 میں جب میں کراچی میں گیا تو اس وقت نئی مردم شماری ہوئی تھی بھٹو صاحب کے زمانے میں، تو پتہ چلا کراچی کی آبادی تو شاید کچھ 5-10% بڑی تھی، نواب شاہ کی جہاں کے وزیر اعلیٰ تھے اور لاڑکانہ کی جہاں کے وزیر اعظم تھے وہاں کی آبادی کوئی 100% کے 80% بڑی تھی۔ کیسے بڑی تھی، کیوں بڑی تھی؟ بھئی دیکھ کر کہ یہ وزیر اعظم کا شہر ہے، یہ وزیر اعلیٰ کا شہر ہے، لوگ آگے ہوں گے۔ بہت سے مسائل ہیں اس ملک کے ساتھ جنہیں ہمیں ایڈریس کرنا، ہم ایڈریس نہیں کر پا رہے۔ آبادی کا مسئلہ ہے اور بہت سے مسئلے ہیں، معیشت کے مسئلے بھی ہیں، تو ہم اوپر سے لے لیتے ہیں، کون حل کرے گا؟ وہ منظور وسان صاحب ہیں، وہ خواب دیکھ لیا انہوں نے کہ 2 سال تک الیکشن نہیں ہو رہے۔ بھئی کہاں جا رہے ہیں ہم، کیا کر رہے ہیں ہم، کیا ہونے والا ہے؟ ان ساری باتوں پر، عدالتی دوسرے سب باتوں پر ہم گفتگو کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ اسلام آباد سے عامر الیاس رانا صاحب موجود ہیں، کراچی سے ناصر بیگ چوتائی صاحب موجود ہیں، اور یہاں ہمارے ساتھ لاہور میں اسٹوڈیو میں پروفیسر ڈاکٹر شبیر احمد خان صاحب ہیں۔ وہ تعارف تو میں اس لیے نہیں کراتا کہ سبھی لوگ جو تھے وہ ماشاءاللہ سبھی کے لباس بڑے مزے کے ہیں، ہمارے شبیر صاحب کے بھی سبھی کا مجھے نظر آ رہے ہیں، ناصر بیگ چوتائی صاحب نے تو بڑا شوق قسم کا لباس پہنا ہوا ہے۔ تو خیر اس پر ہم گفتگو بعد میں کریں گے، حالات پہ دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے۔ میرا خیال عامر الیاس رانا صاحب، میں پہلے آپ ہی سے اسلام آباد میں چونکہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا صورتحال نظر آ رہی ہے آپ کو؟
دیکھیں آپ نے اتنا لمبا چوڑا وہ جو بتایا اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں. سی سی آئی بھی کور کی ہے آپ نے, اس میں جی ایچ کیو کو بھی کور کیا, تو میں کہاں سے شروع کروں؟ میں تو وہ جی ایچ کیو سے میرا تو یہ سمجھیے کہ بک رہا ہوں جنوب میں کیا کیا کچھ جو منہ میں آیا میں کہہ گیا ہوں, مجھے کوئی رستہ دکھا دے آپ. نہیں, مجھے اب وہی ہے نا, دیکھیں جی ایچ کیو پہ میرا تو جواب یہ ہے کہ جو اعتزاز صاحب کہہ رہے تھے, تو پھر بادی النظر میں وہ چونکہ قانون دان کی بات ہو رہی ہے, تو پھر ان پریما فشائے جن لوگوں نے 9 مئی کو یہ واقعات کروائے, ان کی تو منشا بھی یہی تھی کہ گولیاں چلتی, تخت الٹائے جاتے, لوگ مرتے, انارکی ہوتی, جو پلان تھا وہ پورا کامیاب ہو جاتا, جو پاک فوج نے نہیں ہونے دیا. سمپل سی بات ہے کہ آپ کیا چاہ رہے تھے, جو بات میں بھی 3-4 دفعہ سوچ سمجھنے کے بعد کہی کہ مجھ پہ جب کمانڈوز حملہ کریں گے, پکڑیں گے, تو کنٹونمنٹس میں نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ مطلب کوئی بات ہے جو چھپی ہوئی رہ گئی ہو؟ اعتزاز احسن ان کے وکیل کے طور پہ رائے دے رہے ہیں کہ کیوں نہیں ماری گولیاں. تو بھائی مطلب یہی تھا کہ ایک فساد انارکی آپ کرا دیتے جو آپ کرنا چاہ رہے تھے 9 اپریل سے لے کے اب تک, اور جو آپ نے پود تیار کی, جن کو گالیاں سکھائیں, کسی کی عزت اور تکریم چھوڑی نہیں آپ نے, نہ کسی بڑے کی نہ چھوٹے کی, تو پھر یہ کچھ ہونا تھا. پھر آج جو اگر اس سے آگے چلوں, اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ جس کو کہتے ہیں نا, میں تو سمجھتا ہوں کہ سب گئے ہیں بری طرح پاس. بے شک 2 دفعہ فیصلے کلعدم ہو گئے ہیں ایڈیشنل سیشن جج صاحب کے, مئی والا اور جولائی والا, لیکن ان کے پاس سے اختیار مطلب وہ تو نہیں لیا نا کہ آپ کی کورٹ ہم بدل رہے ہیں, تو وہی جا رہے ہیں. اور وہ دائرہ اختیار کی سماعت کے اوپر ساتھ یہ بھی باندھ دیا کہہ کے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ آپ کو جب بلایا جائے گا تو آپ نے جانا ہے. اور کل صبح 8:30 بجے انہوں نے بلا لیا, اور کہا ہے ساتھ ہی کہ الیکشن کمیشن کے وکیل تو دلائل دے چکے ہیں کہ یہ قابل سماعت ہے, تو آپ آ کے دلائل دیجئے, اور ساتھ ہی وہ اگلے دن میں سے آخری جو ان کے بیان رہتا ہے چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل کا وہ ہو جائے گا, اور فیصلہ میرے حساب کتاب سے جو ان کی کل ورکنگ ڈے کا بھی آخری ویک, اس ویک کا آخری دن ہے, وہ بھی فیصلہ جب وہ محفوظ کر لیں گے, تو پھر جب وہ سنائیں گے تو پھر اس کے بعد ہی اگلی آپ کوئی چیز چیلنج کریں گے نا ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ کے اندر. بالفرض سپریم کورٹ کا آج کے ہائی کورٹ کے آج کے فیصلے کو بھی آپ کو چیلنج کرنا ہے تو منڈے پہ جانا ہے, یا کل بھی کر دیں, آج شام کو جمع کرا دیں, تو کیا عدالت لگ جائے گی کہ جی فیصلہ آ گیا, اور اب آپ ہائی کورٹ نے کوئی یہ تو نہیں دیا کہ ان کو اڑا دیا, ان کی بات ایک طرح سے تسلیم کرتے ہوئے اسی کورٹ سے کہا ہے کہ آپ سن لیں. کے لیے مشکلات بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, کیونکہ آج نیب نے بھی بلایا تھا, آج ان کو تھانوں میں بھی طلب کیا گیا تھا, اور یہ سب وہ رعایتیں ان کو آہستہ آہستہ جو عدالتوں نے دی تھی انہی عدالتوں نے ختم کی ہے کہ جب آپ کو ضمانت دی جاتی ہے تو اس کے بعد جس کیس میں چاہے جتنے مرضی کیس ہوں آپ کو شامل تفتیش ہونا ہے. یہ اپنی مرضی مانگتے تھے, تاریخیں مانگتے تھے, وہ اب رعایتیں موجود نہیں رہی, اور وہ کہتے ہیں نا کہ ہن وہ گلا نہیں رہی ہیں, تو معاملہ ان کے لیے پھنس گیا. ٹھیک بات. یہ چغتائی صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ بڑے اچھے موڈ میں لگ رہے ہیں بیٹھے ہوئے آپ, تو کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ مرزا, جب انسان اداس ہونا تو 2 کام کرے, اچھا, ایک تو مسکرائے ہاں, سے, دوسرے شوق بنتے کپڑے پہنے. ٹھیک ہے, یہ زبردست. یہ کہتے ہیں اداسی بہت زیادہ ہے, سچی بات یہ ہے, کیونکہ حالات اس طرح کے ہیں کہ غیر یقینی صورتحال ہے, انتخابات کے بارے میں, نگرانوں کے بارے میں, اور مکالمے کے بارے میں. آج امجد اسلام امجد صاحب کی سالگرہ ہے, وہ ایک شعر ہے, ہمیں ہماری انائیں تباہ کر دیں گی, ہمیں ہماری انائیں تباہ کر دیں گی, مکالمے کا اگر سلسلہ نہیں کرتے. تو ہم نے مکالمے کا سلسلہ رکھے ہیں, تو اب انائیں تباہ کر رہی ہیں, اور وہ سامنے ابھی لیا صاحب بتا رہے تھے کہ عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے, تو وہ تباہی کا سلسلہ مجھے شک ہے کہ سامنے نظر آ رہا ہے. دیکھیں ہائی کورٹ کیا کہہ رہی ہے, سپریم کورٹ کیا کہہ رہی ہے, سیشن کورٹ سے کیا کہا جا رہا ہے. یہ کہا جا رہا ہے نا کہ آپ کوئی ایسا کونا نہ چھوڑیں جو ان ایکسپلور ہو, سب کو صفائی کا موقع دیں, سب کو ٹائم دیں دلائل دینے کا, سب کا موقف سامنے آنا چاہیے. یہ کہتے ہیں ہمارا موقف سامنے نہیں آیا, جلد بازی کر رہے ہیں, تو جلد بازی نہ کریں, ان کو پھر سن لیں. تو عدالت نے کہہ دیا, سیشن کورٹ نے آج, کہ بھئی الیکشن کمیشن کو تو دلائل دینے نہیں ہیں, وہ دلائل دے چکی ہیں اپنے, اور وہ ایڈمیسیبل ہیں. اب ان کے بچتے ہیں, کل صبح آ کے خود دیتے ہیں دلائل, اور دونوں وکیل خود پیش ہو جائیں صبح 8:30 بجے آئیں, اب وہ دلائل دیں بیٹھ کے.
شام تک دلائل دیں جب تک دینا چاہتے ہیں. پھر سائفر ہے, پھر اور مسائل ہیں, بڑے مسائل ہیں میرے صاحب جو گھیرے میں بہت بری طرح. اور یہ تو پوشہ خانہ تو ریاض جانتے ہیں کتنا سامنے کا کیسے, اب تو خود تسلیم بھی کر رہے ہیں وہ. اب مسئلہ آپ کا تھا نگرانوں والا, تو یہ مسئلہ بھی شاید میرا خیال ہے ایک حد تک شارٹ لسٹ ہو گیا ہے. عامر الیاس کو پتا ہوگا, زیادہ بہتر پتا ہوگا کہ شاید خاقان عباسی اور حفیظ شیخ 2 نام شاید شارٹ لسٹ ہوئے ہیں. ممکن ہے غلط میں کہہ رہا ہوں, لیکن میری اطلاع یہ ہے, اور ان پر مزید ڈسکشن ہوگا, مزید بات چیت ہوگی. اور سب سے زیادہ بڑا مسئلہ جو سامنے ہے وہ مردم شماری کا ہے. مردم شماری ہم پہلے بات کر چکے ہیں ایک بار اس پروگرام میں کہ 2 باتیں ہوں گی کہ جو انتخابات کو ملتوی کر سکیں, آگے بڑھا سکتی ہیں. وہ ہیں ایک تو تشدد, ایک دہشت گردی, اور دوسرا مردم شماری. ٹھیک بات. اور یہ دونوں ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں. مردم شماری اب بڑا ہیوج بن کے آ گیا ہے. اگر مشترکہ مفادات کونسل نے اتفاق رائے سے فیصلہ کیا کہ مردم شماری پرانی چلے گی تو پھر انتخابات 3 مہینے بعد ہو جائیں گے. اگر فیصلہ کیا نہیں چلے گی تو پھر قمر دلشاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ 6 مہینے بعد بات کریں گے آپ سے ہم. تو یہ تو صورتحال ہے. یہی میں نے عرض کر رہا ہوں کہ اسی کنفیوژن میں ہم پھیلے ہوئے ہیں اور اسی میں الجھے ہوئے ہیں. اور عدالتوں کے فیصلے جو ہیں, ظاہر ہے کہ جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا ان صاحب کے بارے میں جو عدالتوں میں الجھے ہوئے ہیں, تب تک بھی تو الیکشن کے لیے فضا جو ہے سازگار نہیں ہوتی. شبیر صاحب کیا کہیں گے؟ ساری ہمارے 2 ساتھیوں نے نقشہ تو بڑا صاف کھینچ کے رکھ دیا ہے, جو میری کنفیوژن تھی اس کو ذرا ٹارگٹ کر دیا. اب ذرا آپ کیا کہیں گے اس کو؟ میں اس کنفیوژن کو تھوڑا پھر بڑھا دیتا ہوں تاکہ جو ہے دوبارہ پھر بات آگے بڑھے. دیکھیں بات یہ ہے میر صاحب کہ ہمارے ہاں پریکٹیکلی دیکھا جائے تو اب یہ بات کرنا کہ کوئی کونسل فیصلہ کر لے گی تو وہ شاید کہیں ہو جائے گا کہ اگر وہ مردم شماری کو مان لیں, نئی کو مان لیں تو پھر اور صورتحال ہوگی. پرانی کو اگر تو پرانی کو تو مانا ہی ہوا ہے پہلے سے, تو انہوں نے اب یہ فیصلہ کرنا ہے نا کہ جو نئی مردم شماری ہے اس کے وہ نتائج کو کنفرم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اب ادارے ہمارے ویسے تو کولیپس کر گئے دیکھا جائے تو. یہ چند گنتی کے افراد آپ دیکھ لیں پارلیمنٹ میں بیٹھ کے جو کہ یعنی ڈبل ڈیجٹ میں بھی نہیں آتے لیکن قانون سازی ہو رہی ہوتی ہے. ایک بڑی سیاسی جماعت ویسی باہر چلے گی وہاں سے, تو یہ ہماری پارلیمنٹ کا حال دیکھ لیں. عدلیہ کا بھی آپ بات کر ہی چکے ہیں کہ پورا سسٹم ہی جو ہے وہ عدلیہ کا کوئی نیچی عدالتوں سے لے کے اعلیٰ عدالت تک اب یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کوئی فیصلہ ایسا ہے جو کہ عدالت درست کر دے, سمت کا تعین کر دے, وہ بھی نہیں دکھائی دے رہا. یہ جو حکومت ہے جس کے بارے میں تھا کہ چلیں یہ کچھ اور فیصلے نہیں کر رہی, کم از کم بجلی بڑھانے کا فیصلہ, پیٹرول کی قیمت بڑھانے کا یہ تو کر رہی ہے. اب یہ جو 13-14 جماعتی حکومت ہے اب یہ بھی نہیں رہے گی. اب ایک اور اگر حکومت کا سیٹ اپ آ جائے گا تو میرا نہیں خیال کہ اگر آپ پاکستان کی تاریخ دیکھیں اتنی بڑی کنفیوژن کبھی تاریخ میں پیدا ہوئی ہو کہ اتنی غیر یقینی کی صورتحال کہ آگے چل کے کیا ہونا ہے. ایک دفعہ بھی نہیں ہوا کبھی نگران حکومت کا, تو مقصد یہی تھا کہ وہ آئیں گے اور الیکشن کرائیں گے. اور اب یہ سوچا جا رہا ہے کہ یہ پتہ نہیں کتنے دنوں کے لیے آئیں گے اور جائیں گے بھی کہ نہیں. یہ وجہ یہی ہے کہ ہم نے ایک تو آئین کے بارے میں لفاظی بہت کی اور لوگوں نے یہاں یہ باتیں بہت کی, جیسے ابھی بھی کہا گیا کہ ایک نامور وکیل صاحب نے فرمایا کہ آپ نے گولی کیوں چلائی. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ گولی چلائیں تب مسئلہ ہے پاکستان میں, گولی نہ چلائیں تب مسئلہ ہے. اچھا اس طرح کی صورتحال تو کبھی نہیں ہم نے فیس کی. لگ یہ رہا ہے کہ کچھ ادارے, یہ میرا اپنا ایک اندازہ ہے کہ جو کچھ بکرنگ ہوتی رہی یہ طے کر چکے ہیں کہ اب اصل مسئلہ پاکستان کا وہ اکانومی ہے. ٹھیک ہے, جس سے میں کہتا ہوں کہ فیصلہ سیاست نے نہیں کرنا, معیشت نے کرنا. آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. آپ جھولی اٹھائے پھر رہے ہیں, کشکول اٹھائے پھر رہے ہیں. ہماری سلامتی بھی اب معیشت سے منسلک. آپ نے دیکھا ایسی سی باتیں ہونے لگی ہیں, نئے نئے سیکٹرز جن پہ بات ہو رہی ہے. دوسرے ممالک آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہم مائننگ کے لیے آئیں گے, آئی ٹی سیکٹر میں, ایگریکلچر میں, باقی جگہیں. لگ یہ رہا ہے کہ قوم کا فوکس جو ہے نا آہستہ آہستہ شفٹ کیا جائے گا. پہلے تو قوم کو آلریڈی اتنی مشکلات میں ڈال دیا گیا ہے. 6 مہینے تو کہتے رہے کہ روس سے سستا تیل آ رہا ہے, سستا تیل آ رہا ہے. اب لوگوں نے فیس بک پہ لکھنا شروع کر دیا کہ روس سے ہم ہاتھ جوڑتے ہیں کہ بس 2 جہاز کافی ہیں اور نہ بھیجیں.
تو مجھے بتائیں آپ نے اتنی زیادہ قوم کو زج کر دیا ہوا ہے اس کے روٹی کے مسئلے میں، اس سے جو نان نفقہ کے مسئلے میں، تو مجھے بتائیں کہ وہ کیا سوچیں گے کہ اب نعرہ بازی کا سوچیں گے یا انتخابات کا سوچیں گے؟ مجھے دکھائی یہ دے رہا ہے کہ اب یہ طے ہوا ہے کہ اب جس طرح ہمارے یہ جو ایشین ٹائیگرز ہیں نا جنہوں نے ترقی کی ہے کہ معیشت کو سامنے رکھا، مضبوط ادارے پیچھے سے ان کو طاقت دیتے رہے، ایک پپٹ صاحب وہ سسٹم لے کے آتے رہے، اس کے بعد جو ہے ان کی توجہ ساری اسٹیٹ جس سے کہتے ہیں، لوگوں کا خیال ہے کہ یہ تھرڈ ورلڈ میں جو ڈیموکریسی ہوتی ہے یہ وہ کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے جس کا نعرہ دنیا لگاتی پھرتی ہے، ویسٹ کی دنیا لگاتی ہے۔ ہمارے ہاں ڈیموکریسی اپنے حدود کے اندر رہ کر اپنے حالات کو ٹھیک کرنے کے تناظر میں آگے بڑھتی ہے۔ کیا سچ مچ ہم اس طرف جا رہے ہیں؟ اور کیا سچ مچ ہم نے ماضی میں بہت غلطیاں کی ہیں؟ کیا سچ مچ ہم نے ڈیموکریسی کے نام پر بیوقوفیاں کی ہیں؟ اور کیا سچ مچ ڈیموکریسی ہمارے ہاں ناکام ہو گئی ہے؟ میں نہیں کہتا خدا نخواستہ کہ کوئی، ہمارے مصیبت یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ڈیموکریسی کا وہ سسٹم جو ہمارے ہاں چل رہا ہے وہ ناکام ہو گیا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ مارچلہ لگا دو۔ نہیں بھائی، جو خرابیاں ہیں اس میں اس کو کیسے دور کیا جائے، اس کو کیسے بہتر کیا جائے اور درست فیصلے کرنے کے لیے کیسے ادارے قائم کیے جائیں، یہ سوال ہے جو سب سے پہلے ہمارے سامنے ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین کرام، عامر الیاس رانا صاحب، یہ جو ہم آخری بات پہ پہنچے تھے وہ یہ ہے کہ ہم باہر کے ملکوں کو بلا رہے ہیں کہ آ کے انویسٹ کریں، اور میں عموماً پوچھتا ہوں گرنٹر کون ہے؟ اور گرنٹر ہمیں ہر جگہ آرمی چیف نظر آتے ہیں کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، معیشت ہو، آئی ٹی ہو، کوئی مسئلہ ہو، مائننگ ہو، ان کو ہم آگے بٹھاتے ہیں۔ تو کیا ہم ان کو گرنٹر بنا رہے ہیں؟ کیونکہ مساق معیشت تو پارٹیوں کے درمیان ہو نہیں سکتا، پارلیمنٹ میں تو اتفاق کرنا اس لیے ممکن نہیں کہ وہ ہے ہی نہیں پارلیمنٹ مکمل۔ تو کیا نظر آتا ہے آپ کو کہ سچ مچ ہم کسی نئے ماڈل کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں میر صاحب، آپ مطلب ماشاءاللہ بہت سینئر آدمی ہیں اور ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں۔ یہاں پہ ماشاء اللہ بھی رہے اور ٹیکنوکریٹ حکومت اسی دوران آتی رہی۔ جنرل پرویز مشرف کے 3 سال تو تھے ہی ٹیکنوکریٹس کے، جنرل تو ہمیشہ سے ہی ہوتے ہیں نا، مطلب جنرل کو آپ ایکسکلوڈ نہ کریں، جمہوریت کے اندر بھی اور بغیر جمہوریت کے بھی، ٹھیک ہے جی۔ اور اب آپ رکھیں کہ ایک طرف تقسیم یہ ہے کہ پی ٹی آئی صاحب کٹ ٹو سائز کیا گیا ہے، ووٹر تو نہیں کٹ ٹو سائز ہوا، وہ موجود ہے جب تک ان کی آخری امید یہ ہے کہ صاحب الیکشن لڑیں گے، اس کے بعد بدلی پھیلتی ہے نہیں پھیلتی ہے، ری ایکشن کیا ہو گیا آپ اور ہم یہاں ہوں گے دیکھیں گے۔ اور نواز شریف کی بچت یہ ہوئی تھی کہ اس نے فرنٹ سے فیس کیا تھا، فیصلہ اپنے خلاف آنے کے بعد بیٹی کے ساتھ آ کے جیل چلا گیا تھا تو اس کی پارٹی میں جان پڑ گئی تھی، یہ ڈر گئے اور ان کی پارٹی پہلے ہی دوڑ گئی، ان کے لیڈر دوڑ گئے، مطلب وہ جو کمپین جنہیں کرنی چاہیے تھی، جن کو حوصلہ ملنا چاہیے تھا، ان کو حوصلہ بھی نہیں ملا۔ اب ایسے میں جب آپ ایک فیسیلیٹیشن سینٹر بناتے ہیں، نیا لا بھی بنا لیا بورڈ آف انویسٹمنٹ کے اندر، اس میں 5 میجر جنرل آ کے 5 شعبوں کو چلائیں گے، کہ بہت اچھا فیصلہ ہے میرے حساب سے کہ ہم کام نہیں کرتے تو ہمیں ڈنڈا پیر ہے بگڑے ٹکڑوں کا، لیکن اگر صرف ڈنڈا رہ گیا نا تو کام نہیں چلے گا، آپ کو لوگوں کو لانا پڑے گا، لوگوں کی رائے لانی پڑے گی، اور آپ الیکشن سے ڈیلے کر کے اگر آپ وہ وزیر اعظم تھا جس نے صرف یہ ٹائم کیا کہ گزارا کہ اتنے منصوبے ہیں جو نواز شریف نے لگائے، اس کا اپنا ویژن تو کچھ نہیں تھا، اس کا اپنا ویژن اتنا تھا کہ ثاقب نثار نے ایک تڑی لگائی، انہوں نے اپنے لیڈر کے اوپر ایک لا نہیں پاس کرایا کہ ساری عمر کی نااہلی نہیں ہوگی بلکہ وہ 5 سال کی ہوگی، ڈر گئے ایک ہی تقریر سے اور بھاگ گئے۔ تو اتنے بہادر نہیں ہیں یہ شاہد حقان عباسی صاحب کہ لوگ ان کے ساروں کے خلاف ہوں اور یہ وزیر اعظم بن کے یا حفیظ شیخ جو اپنا بریف کیس لائیں اور اپنا بریف کیس لے کے نکل جائیں۔ شوکت عزیز صاحب آئے تھے، وہ بریف کیس کی بجائے کنٹینر تحفوں کے بھی بھر کے لے گئے، مال کے بھی لے گئے، یہاں پہ آپ معین قریشی صاحب کا بھی تجربہ کر چکے۔ مطلب ہمیں وہ کام کرنے چاہیے، آپ کی فوج ہے، ہماری فوج ہے، ہم سب کی فوج ہے، تو اس کو لوگوں کو لے کے ساتھ چلنا ہوگا۔ انہیں اگر یہ 9 مئی کی طرح بم مارنا چاہتے ہیں کل سی سی آئی اپروو کر کے، تو یہ دوسرا ان کے لیے ڈیزاسٹر ہوگا، الیکشن ڈیلے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا۔ یہ آپ جتنی مرضی گارنٹیاں سرمایہ کاروں کو دے دیں، یہاں کام نہیں چلے گا۔ سی سی آئی پہ میں بتا دوں، پیپلز پارٹی کی بھی کل دعوے کی وضاحت آ جائے گی ہمیں کہ جی وہ کہتے ہیں مردم شماری دوبارہ کراؤ،
اور الیکشن فوراً ٹائم پہ کراؤ. کل مراد علی شاہ کہہ دے, وہ ڈسینٹنگ نوٹ دیں اور کہیں مشترکہ اجلاس میں ہم لے کے جائیں گے. آپ کا بلائیں اجلاس کا لیا پرسوں, اور وہاں پہ پیپلز پارٹی کھڑی ہوگی, خلاف کھڑی ہوگی سینٹ میں, تو یہ پاس مطلب وہاں پہ ممبر کتنے ہوں گے, کیا ہوگا, لوگوں کے سامنے آ جائے گا. کیونکہ آپ کانسٹیچوئنسی نہ تو تعداد بدل سکتے ہیں, کیونکہ اس کے لیے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے تعداد بدلنے کے لیے آئینی ترمیم چاہیے. آپ صرف یہ کر سکتے ہیں ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں آبادی کی بنیاد پہ نشستیں چینج کر دیں, تعداد کم اور زیادہ نہیں ہو سکتی. تو کیا فائدہ ہوگا اس ایکسرسائز کا؟ یہ کرنا تھا تو پہلے کرتے. ٹھیک بات. ناصر بیگ چغتائی صاحب, بات تو بالکل یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کدھر جا تو رہے, یہ ٹھیک بات ہے, نظام تو بنا دیا آپ نے, اور ان کے خیال میں چلو درست بنا دیا آپ نے, 5 میجر جنرل بٹھا دیے, چلے ٹھیک ہے ان کے ساتھ, لیکن آپ کو ٹیم لانی پڑے گی اور ان کے پیچھے عوام کو کھڑا کرنا پڑے گا. یہ کیسے پروسیس ہو سکتا ہے؟ نہیں مرزا, بات یہ کہ آپ قوت نافذہ کہاں ہے آپ کے پاس, بات صرف اتنی سی بات ہے. آپ دکاندار پہ تو ٹیکس لگا نہیں سکتے 500 روپے. آپ جب ٹیکس کا اناؤنس کرتے ہیں تو وہ آپ کو بلیک میل کرتا ہے اور آپ بلیک میل ہو جاتے ہیں. پھر آدمی چیف بیٹھتے ہیں, وہ دکانداروں سے بات کرتے ہیں, یاد ہوگا آپ کو, بات کرتے ہیں, ان کی اسٹرائک ختم ہوتی ہے, ٹیکس بھی ختم ہو جاتا ہے. تو جو آپ جب ٹیکس نیٹ ایکسپینڈ نہیں کر پاتے کسی بھی قوت پر, چاہے وہ جنرل ہوں یا ہمارے اسپیکر ہوں یا چیئرمین ہوں یا قائد ایوان ہوں, تو پھر کہاں حکومت کہاں ہے, قانون کہاں ہے, آئین کہاں ہے, حکومت کا جو اختیار ہے ٹیکس لگانے کا وہ کہاں جاتا ہے. تو مجھے تو پتا ہے کہ کون کون سے شعبے ہیں جو ٹیکس پے نہیں کر رہے ہیں اور دھڑلے سے نہیں کر رہے ہیں کہ نہیں کریں گے ہم ہڑتال کر دیں گے. آپ ہڑتال کی کال دیتے ہیں, آپ تو پکے بیٹھ جاتے ہیں. خیر یہ بڑا دکھ درد ہیں, بڑے فاختاؤں کے درد ہوتے ہیں جی کہتے ہیں, اور کوے ان کے اڈے کھا جاتے ہیں. میں ایک آپ مثال دینا چاہتا ہوں آپ کو پاکستان میں سکسیس کی. ہمیں زیادہ مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے. تھرکول آپ کا اتنا بڑا پروجیکٹ ہے جو سول حکومت نے کیا اور پرائیویٹ اور پبلک پارٹنرشپ کے تحت ہوا. غیر ملکی سرمایہ کار بھی آئے, لوکل سرمایہ کار بھی تھے, اور وہ کامیاب ہو گیا. وہاں آج 1100 یا 1200 میگا واٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے, اور وہاں وہ انوائٹ کر رہے ہیں کہ آپ آئیں اور کا مزید پلانٹ لگائیے. آپ پرائیویٹ سیکٹر سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بجلی نہیں مل رہی نا, تو آپ 27 روپے فی یونٹ بجلی لیں اور تھرکول میں پلانٹ لگا لیں اپنا. اپنے پلانٹ لگائیں, بجلی لے جائیں. تو یہ ایک بڑی سکسیس سٹوری ہے. ایسی سٹوریز ہمارے بن سکتی ہیں, زراعت میں بن سکتی ہیں. تھوڑا ڈسپلن ہو, کسان کو پیشگی اطلاع ہو کہ کیا ملنا ہے. کپاس کیوں تباہ ہوئی ہماری, میں بار بار روتا ہوں نا اس بات کو کہ ہم پڑھتے تھے اسکول میں کہ ہمارا ملک کیش کراپ پیدا کرتا ہے جس سے ہمیں نقد پیسے ملتے ہیں. وہ ختم ہو گیا. تو کپاس کیوں ختم ہوئی؟ کیونکہ آپ نے کسان کو پیسے نہیں دیے, آپ نے اس کو انکریج نہیں کیا, اس کو ڈسکریج کیا گیا پورے 4 سال کے دوران. ریسرچ بھی نہیں کی جی, نئے بیج دریافت نہیں کیے, نئی ٹیکنالوجی لائے. وہ تو جب آپ کام کر رہے ہوتے نا, مطلب لاڑکانہ میں ڈوکری انسٹیٹیوٹ ہے جو رائس کا بیج نئے پودے پیدا کرتا تھا, وہ بھی غائب ہو گیا, وہ بھی لاپتہ ہو گیا. فیصل آباد کی یونیورسٹی دنیا میں مشہور تھی, فیصل آباد کی یونیورسٹی تھی, وہاں کام نہیں ہو رہا. اب میں تھوڑا سا آنا چاہوں گا بہت پیارے ہمارے ہیرو, انسانی حقوق کے بہت بڑے علم بردار اعتزاز احسن صاحب کی طرف. وہ گہرا گیا مجھ سے, گناہ ہو گیا مجھ سے ایک, کہ میرا بہت آئیڈیل شخص تھا, یہ ہے بلکہ ابھی بھی کہتا ہوں میں. لیکن عمر کا تقاضا ہے یا غصہ ہے یا تیش میں ہے یا کیا ہو گیا کہ انہوں نے کہا تم نے گولی کیوں نہیں ماری بھائی. اچھا, یہ وہ شخص ہے جو گولی کے خلاف, جو آنسو گیس کے خلاف, جو لاٹھی چارج کے خلاف. جب لاٹھی چارج ہوا وکیلوں پر تو یہ استعفیٰ دے کے اسمبلی سے بھاگ نکلے, وکیلوں میں شامل ہو گئے. وہ دور بھی تھا. آج کا دور ہے جب کورٹ میں کھڑے ہو کر پھر شرمندہ بھی ہو رہے ہیں, کہہ رہے ہیں آپ نے شوٹ کیوں نہیں کیا. 10 مئی کو مجھے انڈین چینلز نے لیا تھا, اور انہوں نے مجھ سے الیاس رانا نے جو بات کہی ایگزیکٹلی وہی بات, اور مجھ سے پوچھا تھا کہ فوج نے فائرنگ کیوں نہیں کی. تو میں نے ان سے کہا تھا یہ مقبوضہ کشمیر نہیں تھا, یہ آپ کا میزورام نہیں ہے, یہ ناگالینڈ نہیں ہے, اور اب منی پور نہیں ہے. سچی بات تو یہ ہے.
یہ ہمارا لاہور ہے، پاکستان کا علاقہ ہے، اور یہاں پاکستانی فوج پاکستانیوں پر گولی نہیں چلاتی. ٹھیک بات آپ نے کہی، بالکل. ان کو میں نے مثالیں دیں پی این اے کی تحریک، دوسروں تحریکوں کی، کہ فوج نے 3 ریڈ لائنز بچائیں، کراچی میں بھی، لاہور میں بھی. یہ پار نہیں کرنا، گولی مار دیں گے، اور پار کر لی گئی، وہ فوج نے گولی نہیں ماری. تو ہمارے پاس تو مثالیں ہیں نا ان چیزوں کی. ٹھیک بات، گولی نہیں مارتے اپنے لوگوں کو. ٹھیک بات جی. ورنہ جو قتل عام یہاں ہوتا، اس کے بعد جو خون خرابہ ہوتا، جو بتایا آپ الیاس نے، وہ بڑا خوفناک ہوتا. ٹھیک انہوں نے اشارہ ٹھیک کیا، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں جی. ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ دونوں حضرات بالکل ایک ٹھیک اشارہ کر رہے ہیں. پھر کیا کیا کریں ہم؟ اور یہ ہے کہ یہ بات تو طے ہے کہ ہم نے اپنی معیشت کو ٹھیک کرنا ہے. نظام ہم نے وضع کر دیا، ٹھیک ہے. اب اس نظام، جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں، اس نظام کو چلانا، اس کے پیچھے قوت نافذہ قائم کرنا، یہ کیا اصول ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ذمہ داری تو ظاہر ہے کہ اداروں کی ہوتی ہے. جب آپ انتخابات کی بات کرتے ہیں نا، تو انتخابات میں جو عام عوام ہے نا، وہ 9 گھنٹوں کے لیے وہ متحرک ہوتی ہے. یہ کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عام انتخابات کے آپ تو یہ جو ایک لمبے عرصے کی نگران سیٹ اپ ہے، اس کا جواز ہی یہی ہے کہ ہمیں ایک اسٹرانگ سیٹ اپ کی ضرورت ہے. دیکھیں، ہمارے 14 انتخابات تو ہو چکے ہیں نا. 13 عام انتخابات کے بعد اگر استحکام آیا ہو یا معاشی، تو وہ ہم کہیں گے بھی تاریخ اس کو سپورٹ کرتی ہے. اصل بات ہوتی ہے کہ آپ کے ادارے کیسے کام کرتے ہیں. ہم ماضی میں کئی تجربے کر چکے ہیں کہ ہم نے اداروں میں چیکس اینڈ بیلنسز کس طرح رکھنا ہے. شروع میں آپ کو یاد ہوگا مرزا صاحب ایک ترمیم ہوتی تھی 58(2)B، اس کے تحت صدر کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا تھا ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو. پھر کہا گیا کہ یہ سیفٹی والو ختم ہو گیا ہے، تو پتہ لگا کہ نہیں، یہ کام تو ہماری اعلیٰ عدالت بھی کر سکتی ہے. تو نواز شریف کو انہوں نے اس انداز سے، ان کے پاس ایک وقت میں تو 2/3 اکثریت بھی تھی، لیکن وہ کام نہیں کر سکے. مجھے یہ بتائیں، 2018 کے بعد تو ایک شاندار، جس کو آپ آئیڈیل کہہ لیں، جس میں ایک پچھلی حکومت کو چلتا کیا تھا، بلکہ اس سے پچھلی حکومت کو بھی، اس میں ایک وزیر اعظم تھے جن کو یوسف گیلانی کو، کہ اس بات پہ کہ تم نے خط لکھا، یہ کہیں آئین میں نہیں لکھا ہوا تھا کہ وزیر اعظم کو آپ ایسے نکال سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے یہ تجربہ نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا کہ وہ اقامے پہ. اب کیا ہوا 2018 کے بعد کہ سارے کے سارے ایک پیج پہ آ گئے، اور اتنی مکمل سپورٹ. ابھی نام لیا جا رہا تھا چیف جسٹس ثاقب نثار کا یا اور لوگوں کا، اور پھر کہا گیا کہ جی، روز ہم سنتے تھے کہ جی باجوہ صاحب اور ہم ایک پیج. مجھے بتائیں، ان 4 سالوں کا نتیجہ جس میں سارے ادارے ایک پیج پہ تھے، بالآخر ایک پیج بھی نہیں بچا. یعنی وہ تجربہ بھی ناکام ہوا اور فیلئر ہوا. مجھے لگ یہ رہا ہے کہ نئے تجربے کے لیے نا آپ کو ایک نئی گراؤنڈ بنانی پڑے گی پہلے. مجھے وہ جو انٹرم لگ رہا ہے نا کہ فوری طور پہ کچھ نہیں ہونے والا ہے، یا انتخابات میں جو تاخیر لگ رہی ہے، وہ اس لیے لگ رہی ہے کہ یہ اگر ہم سارے تجربے پہلے کر چکے ہیں، اور اس دفعہ تھوڑا نیا، اس لیے میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ فوج نے تھوڑا سا سبق سیکھا ہے. میں ترکی کی مثال دیا کرتا ہوں ہمیشہ، کہ ترکی میں براہ راست فوج آ جایا کرتی تھی، اور 4 مرتبہ کیا ترکی میں ایسے آرمی نے. ٹھیک ہے، پولیٹیشین مضبوط آ گئے، انہوں نے اکانومی کو بہتر کر لیا، اردوان کی پارٹی نے پھر ایک ترقی بھی کی. پھر کیا ہوا کہ فوج واپس چلی گئی، اس انداز سے اس نے انٹرمین کرنا نہیں شروع کیا. ورنہ 70 میں تو فوج ایک لیٹر لکھا کرتی تھی وزیر اعظم کو کہ اگر آپ ٹھیک نہیں کر رہے تو پھر آپ کو یوں کرنا ہوگا. مجھے لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان کی آرمی جو ہے نا، اور پاکستان کا جو طاقتور حلقے اور ادارے، ان کو یہ پتہ لگ گیا ہے کہ یہ سیاستدانوں سے ملک سنبھلنے والا نہیں ہے، یا دوسرے معنوں میں اکیلے ہم سے بھی سنبھلنے والا نہیں. میں اکیلے سے مراد یہ میرے صاحب وہ اکیلا اس لیے ہو جاتا ہے کہ پھر چوائس ہی کوئی نہیں رہ جاتی. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. بدقسمتی سے ہمارا پولیٹیشین جو ہے. چلیں ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد ہم آپ کی آخری باتیں سنیں گے ہم تینوں حضرات کی. ایک وقفہ، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام، ہم اب یہی کہہ سکتے ہیں کہ باٹم لائن کیا ہو سکتی ہے، آخر نتیجہ کیا نکل سکتا ہے. ہم کس سے پہنچ تو چکے ہیں، دکھا چکے ہیں آپ کو، لیکن اگر کوئی شک رہ گیا تو زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان. عامر الیاس صاحب، پہلے آپ بتائیے کہ کیا باٹم لائن ہے آپ کی؟ مختصر ترین لفظوں میں. بات سمپل سی ہے کہ آپ اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اگر عوام کے ساتھ آپ شراکت نہیں کرتے. چاہے آپ 70 کی دہائی دیکھ لیں، 80 کی دیکھ لیں. جب مصنوعی کام ہوتا ہے، جنرل مشرف نے لوگوں کو بیچا، پیسے بنائے، اور اس کے بعد
ریل پیل کی یہاں پہ، اور اس کے بعد کیا ہوا، ہم تباہی کے اوپر آ گئے. طالبان، ٹی ٹی پی، داعش، کیا کیا نہیں ہمارے نصیب میں آئے. 75,000 لوگ ہمارے شہید ہو گئے، بلین آف ڈالرز کا نقصان ہو گیا. کیا اس طرح کی کوئی ہائیبرڈ رجیم کا نظام چل سکتا ہے؟ بالکل آپ کو عوام کو شامل کرنا پہلا ایشو ہے کہ سیاستدانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ٹھیک ہے. اور جب تک جیسے صاحب کو بڑا موقع ملا تھا 9 کے بعد کہ وہ سیاستدانوں سے بات کرتے، آرمی چیف بار بار، باجوہ صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ شہباز شریف سے بات کر لیں، نئے چیف نے بھی کہا، ان کو نہیں سمجھ آئی. وہ سزا کے بعد شاید سمجھ جائیں، جو کہ مجھے تو بادی نظر میں اب نظر آ رہی ہے کہ کوئی لمبی دور کی کہانی نہیں ہے. لیکن یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہوتی کہ پہلے آپ 2 وزرائے اعظم سپریم کورٹ سے اڑوا چکے، ایک یہاں سے اڑ جائے. سب کو بیٹھنا چاہیے، اور جب تک عدلیہ اس میں معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہوگی، جیسے فوج کی طرف سے تو کچھ اظہار ہوا کہ ہم نے غلطیاں کی، یہاں عدلیہ اکڑ کے کھڑی ہو گئی اور آج تک نہیں مان رہی بات پہ کہ ہم نے. یہ بہت عمدہ بات کی آپ نے، بہت عمدہ بات کی، بہت عمدہ بات کی. ملائیں بٹھائیں پھر بات ہو سکتی ہے. جی چوتھائی صاحب یہ کہتے ہیں کہ عدلیہ بھی اپنی غلطیوں کو تسلیم کرے. دیکھیے میری بڑی کمزوری ہے یہ، اور میں شروع کروں گا 1956 سے، جسٹس منیر سے. بڑی معافیاں ہیں امیر صاحب، بڑی معافیاں مانگنی ہیں آپ نے، عدلیہ نے، ججوں نے. اور سب سے بہتر طریقہ یہ ہوگا کہ تمام ریٹائرڈ ججز موجودہ سپریم کورٹ مل کر بیٹھے، بہت بڑی بینچ بنائے، پورا ہال بھر دے ججوں سے، اور پھر معافی مانگے قوم سے کہ ہم سے بڑی غلطی ہو گئی، بڑی بھیانک غلطی ہو گئی. ہم نے مشرقی پاکستان کو الگ کر دیا پاکستان سے، ہم نے منتخب حکومتوں کو گھر بھیج دیا، ہم نے منتخب وزیر اعظم کو پھانسی دے دی، ہم نے ایک قوم کی امیدوں کو اور امنگوں کو معاشی ترقی کا بیڑا غرق کر دیا. ہم نے عامروں کو حق دیا استحصال کا، آئین توڑنے کا اور آئین میں ترامیم کرنے کا. بڑے جرائم ہیں، بڑے مسئلے ہیں. ٹھیک بات ہے، بالکل بڑا ایجنڈا ہے یہ. آپ کی بات آگے باٹم لائن نہیں ہے بالکل. آپ کیا کہیں گے فیض صاحب؟ میں یہ بات بڑی حد تک جو بات ہو رہی ہے عدلیہ کے حوالے سے، لیکن آپ اگر سیاستدانوں کے کردار پہ بات کریں تو مجھے اس ایک جج کا نام بتا دیں جس کو کوئی اور سیاستدان لے کر نہیں آیا تھا. میں نے تو چونکہ پی ایچ ڈی کا اپنا ریسرچ بھی اس موضوع پہ کی ہے، اور ججز کو بھی ہائی کورٹ کی اور سپریم کورٹ کے، یہ انتخاب ہمارے ان عظیم سیاستدانوں کا ہی ہوتے ہیں. وہ طریقہ یہی ہے، وہ طریقہ یہی ہے. اس لیے کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ معافی کی جہاں تک بات ہو رہی ہے، سارا ملک اگر معافیوں پہ لگ جائے، کسی نے کام بھی تو کرنا ہے. لیکن آپ پرچیاں چیف جسٹس صاحبان کی چلتی ہیں. یہ بات آگے پیچھے نظام کو میری سے ثاقب نثار صاحب جو ہیں وہ بیٹھے رہتے ہیں دفتر وہاں. نہیں میں بات مان رہا ہوں، یہ 18ویں ترمیم کے بعد نہیں یہ بات جو افتخار چودھری صاحب نے زبردستی لیا اور یوسف رضا گیلانی نے لیٹ کے دیا، وہ گلے پڑا ہوا ہے بالکل پرچی تیار، صرف ایک سائڈ سے. ایک بات تو خوشی ہے کہ رانا صاحب بھی یہ بات تسلیم کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا رہا، دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، امریکہ سے لے کے انڈیا تک جب کوئی ادارہ کام نہیں کرتا نا، تو عدلیہ جو ہے وہ اپنا ایک رول پلے کرتی ہے کہ کسی کا اگر استحصال ہو رہا ہے تو اس نے نہیں کیا. جب ساری شکایتیں خود ایک ایسے ادارے سے پیدا ہو گئی ہے، میں رانا صاحب کو یہ تسلی کرا دوں کہ عوام کی شرکت کے لیے تو اور بھی بڑے طریقے ہیں. وہ میرا خیال ہے کہ لوکل گورنمنٹ کا نظام ہمارے ہاں ہمیشہ انہی ادوار میں زیادہ آتا رہا ہے. چیز یہ ہے کہ تمام ادارے اپنی غلطیاں تسلیم کریں. جی تو مجھے اب دوبارہ بھی یہی لگ رہا ہے کہ عوام کی جو تسلی ہے نا، اور ان کی خواہش جو نعرے مارنے کی اور آوے آوے کی اور نڈر اور بے باک لیڈرز کی، وہ مقامی سطح تک وہ پوری کر لیں گے. اوپر لگ رہا ہے کہ اکانومی ان کا بڑا مسئلہ ہے. میرا وہ والا سٹائل دکھائی دے رہا ہے. باقی ٹھیک ہے، ناظرین کرام وقت ختم ہو گیا، لیکن ورنہ بحث تو ابھی لگتا ہے شروع ہوئی ہے. اور درست بات ہے، عدلیہ کو بھی اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا پڑے گا. جس طرح وہ کہتے ہیں کہ فوج نے تو کئی معاملوں میں اپنی غلطیوں کو تسلیم کر لیا ہے، اور سیاستدان تو کرتے بھی رہتے ہیں اور کرتے بھی رہتے ہیں، ان پہ تو الزام بھی بہت لگتے رہتے ہیں. اور ہم میڈیا والوں کو بھی کر لینی چاہیے کچھ اپنی غلطیاں تسلیم. ہم بھی کرتے ہیں، سب کے سامنے کھلے دل کے ساتھ کرتے ہیں. لیکن یہ بات یہ ہے کہ ہمیں مل جل کر اس ملک کے بارے میں اب کچھ اور انداز میں سوچنا پڑے گا. یہ جو ہمیں کلونیل ایج سے کچھ نعرے اڈاپٹ کر لیے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے مسائل کا حل ہے، یہ مسائل کا حل نہیں ہے. ایک فکرہ میں بار بار کہا کرتا ہوں، اب پھر دہراتا ہوں، اسے غلط مطلب بھی لیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی دہراؤں گا کہ جمہوریت اور انسانی حقوق کے نام پر اس ملک میں بڑے ظلم ہوئے ہیں، بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں. خدا کرے کہ ہم اس بات کو سمجھ لیں. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.